اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ مولانا العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محتشم، علماء ذی احتشام اور طلباء کرام، آج کی یہ محفل بسلسلہ تقریب کہ اللہ کے فضل و کرم سے تراویحیں بھی پڑھی اور ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننے کا بھی شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یقیناً بالکل ہی وقت نہیں ہے، بس وہی بطور تبرک اور برکت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دو فرمودات میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والے پڑھانے والوں کی فضیلت کے متعلق پہلی حدیث پاک میں نے پڑھی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ بندہ ہے جو خود قرآن پاک کو پڑھے بھی اور آگے بڑھائے بھی۔ اب دیکھیں کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں وہ بندہ بہتر ہے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے اور پڑھ کر پھر آگے بھی بڑھاتا ہے۔ تو اللہ رسول اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ بہتر ہے۔ اب تھوڑی سی توجہ دیں، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہم کسی اور کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم کسی مالدار کو بہتر سمجھتے ہیں، سرمایہ دار کو بہتر سمجھتے ہیں، دنیا دار کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کا کاروبار اچھا ہو اس کو بہتر سمجھتے ہیں، جس کے پاس مال زیادہ ہو، دنیا زیادہ ہو، لوگ جس کے متاع زیادہ ہوں اور جس کے پاس کوئی اقتدار ہو، کوئی منصب ہو، ہم اسے بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں لوگوں بہتر وہ ہے ہماری بارگاہ میں جو قرآن پڑھتا بھی ہے پڑھاتا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن، جو قرآن کا ماہر قاری ہے، جو پکا قاری اور پکا حافظ ہے اور پکا قرآن پاک پر عمل کرنے والا، الماہر بالقرآن، ماہر قرآن جو قاری ہے، مع السفرۃ الکرام البررہ، حضرت عائشہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس کا حشر محترم اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن وہ مقرب فرشتوں کے قرب میں ہوگا، انبیاء علیہ السلام کے قرب میں ہوگا، الماہر بالقرآن، جو ماہر قرآن ہوگا۔ اور فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتے حضور فرماتے ہیں وَإِذَا تَعْتَوْ فِيهِ، اور جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، جس کو ہم عیب سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے اٹک جاتا ہے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، سیدھا روانگی سے تو پڑھنے والے کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا، لیکن جو اٹک کر پڑھتا ہے حضرت عائشہ فرماتے حضور نے فرمایا اس نے ڈبل اور 2 گنا ثواب ملے گا۔ اور ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عظیم بات، بہت ہی اعلیٰ ارشاد فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من شغلہ قراءۃ القرآن عن مسألتی و ذکری، حضور نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی تلاوت نے مشغول رکھا اور میرے ذکر نے اتنا مشغول رکھا، قرآن کی تلاوت نے میں کسی بندے کو اتنا مشغول رکھا، ذکر اللہ نے اتنا مشغول رکھا، مطلب وہ بندہ قرآن اتنی کثرت سے پڑھنے لگا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرنے لگا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ام مسئلتی، قرآن کی تلاوت میں اتنا مشغول ہوا، اللہ کے ذکر میں اتنا مشغول ہوا کہ رب سے مانگنے کی اس کو فرصت ہی نہ ملی، رب سے مانگنے کی اس کو فرصت موقع ہی نہ ملا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے متعلق ارشاد فرماتا ہے اعطیتہ افضل ثواب السائلین،
کہ میں اس قاری کو، اس قاری قرآن کو، اس حافظ قرآن کو جو ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ تو مجھ سے مانگتا نہیں ہے، یہ تو قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، جو مجھ سے مانگنے والے ہیں نا میں ان سے بھی زیادہ اس قاری قرآن کو عطا فرماؤں گا۔ تو یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کو پڑھنے کی برکت ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت بندہ کرتا رہتا ہے، قرآن پڑھتا رہتا ہے، یہی وجہ ہوتی ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں سے بندے کا رزق آ جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ کا خوف دل میں طاری ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے لا یحتسب، جہاں سے اسے وہم و گمان ہی نہیں ہوتا، اور بے حساب اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہوتی ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمیں تعلق جوڑنا چاہیے، قرآن سے نسبت رکھنی چاہیے، اور قرآن کی تلاوت ہمیں، جیسے ہم قرآن کی تلاوت رمضان شریف کے اندر کر رہے ہیں، ہمیں پورا سال ایسے کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے رزق کے اندر ترقی کا سبب بنتی ہے۔ جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ وہ گھر ویران ہے جس گھر کے اندر تلاوت قرآن نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تحضرہ الملائکہ، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور تہجرہ الشیاطین، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں، شیطان اس سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ ارشاد فرمایا کہ بھی جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو وہاں تحضرہ الشیاطین، شیطان آ جاتے ہیں، اور تہجرہ الملائکہ، اس گھر سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم سستی اور غفلت کا شکار ہوئے پڑے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہونی چاہیے، اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ دل لگانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے قاری صاحب نے ماشاءاللہ قرآن پاک سنایا آپ کو، اللہ تعالیٰ ان کا قرآن پاک پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا